وصلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وقال الله سبحانه وتعالى وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے اور انسان کو دنیا کی زندگی میں کامیاب ہو کر لوٹ کر آنے کے لیے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ جب نبی کی ضرورت پڑتی رہی اللہ دنیا میں بھیجتے رہے، نبی دنیا میں آتے رہے اور اللہ کی مخلوق کو، حضرت انسان کو اس کا بھولا ہوا سبق یاد دلاتے رہے، اور وہ جب تک اپنے سبق پر رہتی، جتنے اللہ کے وعدے تھے اپنے بندوں سے، اللہ وہ سارے وعدے پورے فرماتے، اور دنیا کی زندگی جینے میں اور کامیاب ہو کر لوٹنے میں جس چیز کی بھی ان کو ضرورت ہوتی اللہ انہیں بغیر مشقت کے مہیا فرماتے۔ جب قوم نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اور ان کے معجزات کو دیکھ کر
ان کی دعوت کے پیغام کو سن کر جب قوم نبی کو جھٹلاتی تو اللہ جل شانہ اس نبی کے وقار کو، اس کی شان کو، اس کی عظمت کو اللہ باقی رکھتے، اس قوم کو اللہ دنیا سے ختم کر دیتے۔ پھر نئی قوم دنیا کے اندر آتی، نئی نبی آ جاتے۔ اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ ایک ایک قوم میں، ایک ایک قبیلے میں، ایک ایک وقت میں کئی انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئے۔ بعض جگہ یوں فرمایا 70 انبیاء علیہ السلام آئے۔ کوئی محلے میں، کوئی بستی میں، کوئی قوم میں، کوئی برادری میں نبی بن کے آتا۔ قوم جب تک مانتی، اللہ کی حکموں کی پابندی میں ان کی تابعداری کرتی۔ یاد رکھنا، اللہ کے حکموں کی پابندی وقت کے نبی کے طریقے کے مطابق کرنا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے نبی کی اتباع میں میری محبت ہے، میرے نبی کی تابعداری میں میری محبت ہے۔ اگر تم میرا موحد بنو اور میرے نبی کی تابعداری چھوڑ دو، ایسی توحید کا معیار میں اللہ کے ہاں کوئی قبول نہیں۔ کردار کے بنانے اور سنوارنے میں اور اپنی زندگی کو کامیاب سے کامیاب تر کرنے میں تمہیں اپنے اقوال میں، اطوار میں، اشکال میں، طور میں، طریقوں میں، اپنے لیل و نہار میں محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کامیابی کی ایک جھلک نہیں بلکہ ساری جھلکیں دکھانی پڑیں گی۔ خواہ وہ تمہارا لباس ہو، خواہ وہ تمہاری معاشرت ہو، خواہ وہ تمہاری زندگی ہو، تمہارا لین دین ہو، تمہارا کاروبار ہو، تمہاری غمیاں، تمہاری خوشیاں، تمہارا سونا، تمہارا جاگنا، رونا، ہر سانس میں میرے حکموں کو پورا کرنے میں میرے نبی کی اتباع نظر آئے گی۔ تو پھر میرا دوسرا پیغام یہ کہ یحببکم اللہ، پھر میں تم سے محبت کروں۔ اس میں کامیابی اور ناکامی صاف طور پر سمجھ آ رہی کہ آج جو ہمارے حالات، ہمارے کاروبار، ہماری زندگیاں، ہماری صحتیں، ہمارا مال، ہمارے عہدے ہی ہمارے مخالف ہو رہے، اور جن چیزوں کو ہم نے بہار سمجھا تھا وہی خزاں بنی، تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ محبوب اللہ کے حکم تو ہیں، رب کو مانتے ہیں، نماز مانتے ہیں، روزہ مانتے ہیں، حج زکوٰۃ مانتے ہیں، ہر چیز مانتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو نہیں مانتے۔ اگر کوئی اللہ کے حکموں کا انکار کرے، مسلمان نہیں رہتا، کافر ہو جاتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا انکار کرنے والا مسلمان کیسے رہتا ہے؟ وہ ایمان کا معیار اس کا رہے گا جو اللہ کے ہاں سب سے کمزور درجہ ہے، اور اس پر بھی اللہ چاہے معاف فرمائے، چاہے اللہ اپنی گرفت میں لے لے۔ کیونکہ قیامت کے دن ایک موحدین کا ٹولہ بھی تو جنت میں جائے گا نا۔ یہ نبی تھا ہی نہیں، تیری توحید کے بھلے رہے، تجھے اپنا رب مانتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی یہ معیار شرط ہے اللہ کے ہاں کامیاب ہونے میں، وگرنہ بیت اللہ بھی تھا، بیت اللہ کے طواف بھی تھے، اور اسی طریقے سے سخاوت بھی تھی، خیرات بھی تھی، مہمان نوازی بھی تھی، اللہ کے رب ہونے کا یقین بھی تھا، اسے پیدا کرنے والا مانتے تھے۔ ساری نبی کیوں آئے؟ نبیوں کو اللہ نے کیوں بھیجا؟ کم از کم اہل ایمان کو، کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو اتنا تو پتا ہو نبیوں کی ضرورت۔ جب اس کی توحید میں ملاوٹ ہونی شروع ہوئی، اس کے احکام شریعت کی تبدیلی ہوئی، جب اس کے احکام کو اللہ کی پہچان تھی لیکن ماننے کا طریقہ کچھ اور تھا۔ یہ تو تھا زمین آسمان اللہ نے بنائے، پیدا کیے، لیکن یہ نہیں پتا تھا بنائے کس لیے، اور اگر اس نے بنائے بھی ہیں تو بنانے میں وہ یکتا نہیں ہے، اس کے ساتھ بہت سو نے مل کے بنائے۔
یا یہ نظریہ تھا کہ بنا دیا، بنانے کے بعد چلانا اس کے لیے مشکل ہے تو اس نے ذمہ داریاں دوسروں کو دے دی. کسی کے ذمہ بارش، کسی کے ذمہ طوفان، کسی کے ذمہ آندھی، کسی کے ذمہ زلزلے، کسی کے ذمہ کچھ لگا دیا. تو نبی دنیا کے اندر تشریف لائے تو انہوں نے ہر طرف سے نظر ہٹا کر ہر طرف کے عقیدوں کی نظریات کی اور ہر شرک کی تردید کر کر ایک اللہ کی وحدانیت کا بول بولا. اتنی مٹھاس ہے اور اتنی پاور ہے لا الہ الا اللہ. زندگیوں کے اندر آ جائے، توحید کا انجیکشن لگ جائے، توحید کا گھونٹ پیا جائے تو انسان اندر اللہ اندر کی سارے کفر کے اور سارے زنگ کو اللہ دھو دیتے. جب نبیوں کی ضرورت تھی نبی آتے رہے، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں، اللہ نے سلسلہ بند کر دیا. اب جو قیامت تک کو دعویٰ کرے گا اور دعوے پر یقین کرے گا دونوں ہی جہنمی، دونوں ہی اسلام سے خارج ہے. اسلام بھی یہ کہتا ہے، قرآن بھی یہی کہتا ہے، اسلامی ملکوں اور اسلامی ریاست کا قانون بھی یہی کہتا ہے. جو مملکت پاکستان ہے اور اس پاکستان کے اندر اسلامی ریاست کے اندر اسلامی قوانین پر عمل کیا جاتا ہے تو اسلامی قوانین قرآن سے باہر ہو ہی نہیں سکتے. اور پھر ان رسومات کو جن کو آج دوبارہ ہماری زندگی کا حصہ بنا کر ہماری زندگی کے اندر اجاگر کیا جا رہا ہے، ہماری زندگی کے اندر تعارف کرایا جا رہا ہے، یہ رسومات پہلے بہت ترقی پر تھی. یہاں تک جہالت تھی، یہاں تک نظریات کا فطور تھا. اگر صبح صبح کسی ایسے شخص کو دیکھ لیتے کہ جس کے سر پہ بال نہیں، قدرتی گنجا ہے، تو سمجھتے ہمارے پر یہ آفت آنے والی ہے اور اپنے گھروں کو لوٹ جاتے کہ جو ہم کام کریں گے اس کے گنجے پنے کو دیکھ کر وہ ہمارا کام نہیں بنے گا. یہاں تک جانا جیسے آج بلی کا راستہ کاٹ جانا، جیسے آج بلی کالے رنگ کی دیکھ لینا، جس طرح آج دنوں، مہینوں اور ہفتوں کو نحوست سمجھنا ان کے عام تھا. ہمارے محرم کے مہینے میں شادی حال ویران، سفر کے مہینے میں شادی کی اب آ کر تھوڑی بہت لوگوں کو عقل ہوئی. لیکن شادی محرم میں حرام نہیں ہے، منع نہیں ہے. احتراماً کے نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی عظیم شہادت اور دردمندانہ شہادت، دردناک شہادت ہے. اس لیے اہل سنت والجماعت ان دنوں کے اندر نکاح سے، خوشی سے اس لیے اپنے آپ کو روکتے ہیں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، وگرنہ اللہ کی قسم جتنا یہ مہینہ حرمت والا اتنا کوئی حرمت والا. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ نے مہینے بنائے، اللہ کا کوئی دن، کوئی مہینہ خراب نہیں ہو سکتا. اور یہی سفر کا مہینہ، ولا سفر ولا طیر ولا عامہ، نہ کوئی سفر، نہ کوئی اس کے اندر بدشگونی اور نہ کوئی بیماری، کوئی چھوت، پرندوں کا آ جانا، چھت کے اوپر کوے کا آ کر بیٹھ جانا، اور اسی طریقے سے کتے کا بھونکنا، گدھے کا، کوئی ایسی چیز نہیں. بیمار جانور ہو جائے اسے الگ باندھتے ہیں، بیمار کوئی ہو جائے، خسرہ نکل جائے اس کے پاس نہیں بیٹھتے. آپ نے فرمایا، آپ کے دور کے اندر عجیب بات ہوئی، بیمار جانور کا غالباً ذکر کیا گیا تو کہ جی اس جانور سے اسے بیماری لگ گئی. آپ نے فرمایا اس کو کس سے لگی؟ کہ فلانے سے. اس کو کس سے لگی؟ جب پہلے جانور پر باری آئی تو آپ نے فرمایا اس جانور کو بیماری کس سے لگی؟ اگر اس جانور سے اس کو بیماری لگی تو اس کو بیماری کس کی طرف سے لگی؟ یہ سارا کام اللہ کی طرف سے ہے. 3 قسم کے تیر مکے میں بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے. ایک تیر بدشگونی کا ہوتا، ایک تیر خیر بختی کا ہوتا. بدشگونی کے تیر کو بائیں طرف چلاتے، خیر بختی کے دائیں طرف چلاتے. پرندوں کو اپنے گھر کے اندر اس لیے پالتے تھے اگر کوئی کام کرنا ہوتا تو پرندوں کی اڑان ہوتی. لڑنا، قطع تعلقی کرنا،
آپس میں فخر سمجھا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس وقت بھی دو لڑائیاں عام چل رہی تھی۔ ایک لڑائی کو ہوتے ہوئے 80 سال گزر گئے تھے اور ایک لڑائی کو 120 سال گزر گئے تھے۔ بیت اللہ شریف کے اندر، اللہ کے گھر کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور ہر بت کو کوئی نہ کوئی ذمہ داری، بارش کی، سردی کی، گرمی کی، مسئلے حل کرنے کی، کاروبار کی سونپ رکھی تھی۔ ستارے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کو گزرے ہوئے 571 سال ہو چکے تھے۔ دھرتی نبوت کے پانی سے، توحید کے سمندر سے بالکل اجڑ چکی تھی اور ترس رہی تھی کہ توحید کا کوئی پیغام آئے۔ یہ بنجر دھرتی آباد، دین فطرت تھا، بس اللہ کو مان، نبی کی طریقہ شریعت کوئی نہیں تھی۔ اور یاد رکھنا، نبی کے ماں باپ اللہ کی طرف سے پاک ہوتے ہیں۔ جس لڑی میں اللہ نبی پیدا کرتا ہے، دو چیزوں سے، اللہ زنا سے اور شرک سے، اللہ ساری پشتوں کو پاک رکھتا ہے۔ معیار نہیں تھا عورت کے مقام کا، بیوہ ہونا ایک جرم بن گیا تھا۔ اللہ کی توحید کے نظریات ختم ہو چکے تھے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، جب آپ نے اللہ کا گھر تعمیر کیا اور تعمیر کرنے کے بعد پھر ہاتھ اٹھائے، معلوم ہوا کہ جب انسان کوئی نیک کام کرے تو اس کی قبولیت کی اللہ سے دعا کرے، پھر نیک کام پر اللہ سے انعام مانگتا اچھا لگتا ہے۔ ہم نیک کام تو کرتے کوئی نہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد جو دعا ہوا کرتی تھی، اب 15-20 سال سے وہ بھی ختم ہوتی جا رہی، ٹائم ہی نہیں۔ مٹی کی دیواروں سے 15x12 کی دکان سے مانگ رہے، اللہ سے نہیں مانگ رہے۔ یہی اس وقت نظریہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا، قرآن کریم نے اس گھر کا نقشہ کھینچا۔ فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، دو پیغمبر۔ اور یاد کرو جب وَإِذْ يَرْفَعُ، اور یاد کرو جب بلند کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی دیواروں کو اونچا کر رہے تھے، خدا کا گھر بنا رہے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کا ہاتھ بٹا رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام اللہ کا حکم پورا کر رہے تھے۔ جب بیت اللہ شریف تعمیر ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ اٹھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ جو ہم نے یہ کام کیا، مالک کائنات تو اسے قبول کر دے، اے اللہ اسے قبول فرما، کیونکہ تو دعاؤں کا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب دیکھا مالک کائنات نے میری اس عرض کو قبول کر لیا، مالک کائنات نے میرے اس کام کو قبول کر لیا، میری اس محنت کو قبول فرما لیا، پھر فرمایا ابراہیم علیہ السلام بتا اجرت کیا لے گا، بتا مزدوری کیا لے گا۔ فرمایا پیسوں کی لوں گا، 4 دن کے بعد ختم ہو جائے گا، شہرت کی لوں گا، مرنے کے بعد اللہ اکبر، انسان کی شہرت بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ میں وہ چیز نہ مانگو جس چیز کا وجود قیامت تک باقی رہے گا، اور اس چیز کے وجود کو مانگنے والے کی دعا بھی قیامت تک باقی رہے گی۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام
السلام بتا کیا مانگتا ہے؟ فرمایا اللہ میں تیرے دربار میں آج مال نہیں مانگتا، میں مکان نہیں مانگتا، میں سلطنت تیرے دربار میں نہیں مانگتا۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ جس کے لیے تو نے اس کائنات کو سجایا، جس کے لیے اس کائنات کو بنایا، آدم علیہ السلام جس کی بشارتیں دیتے رہے، نوح علیہ السلام جس کے لیے جگہ ہموار کرتے رہے، سارے پیغمبر جس کے لیے آ کر صدائیں بلند کرتے رہے، آج اللہ میرا یہ دامن تیرے دربار میں پھیل گیا، اللہ میں تیرے سے تیرا پیارا حبیب محمد الرسول اللہ مانگ رہا ہوں۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک۔ آج معلم حضرات، استاد حضرات بھی کیا کرتے ہیں؟ اگر ہمیں کسی استاد کو درکار ہو تو بچوں کو پڑھائے گا، صبح شام پڑھائے گا، اور میں اللہ میں نے میرا استاد نہیں مانگنا، اللہ میں نے میرا ٹیچر نہیں مانگنا، پڑھانے والا نہیں مانگنا۔ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب، اللہ مجھے پڑھانے والا بھی دے، والحکمت والحکمہ، وہ بھی دے جس کی جھولی میں حکمت کے خزانے ہو، ویزکیہم، پڑھانے والوں کا تزکیہ بھی کرے۔ اب اللہ سے ابراہیم علیہ السلام نے وہ مانگا، یا اللہ وہ عطا فرما جو لوگوں کا تزکیہ کرے۔ اب اللہ کے نبی نے تزکیہ کن کا کیا؟ جناب سیدنا صدیق اکبر کا، جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا، جناب عثمان غنی کا، جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا تزکیہ کیا۔ آپ نے ان کے دلوں کی صفائی کی۔ میرے دفتر میں، میرے کمرے میں کوئی آ کے بیٹھ جائے، لوگ کہیں گے یار دفتر کو دیکھ، مولانا کے ساتھ کو دیکھ، خبردار یہاں بات کرنا بنتا نہیں۔ سارے صحابہ کے ساتھ پیغام آمنہ کے لال کا لگا ہوا، نشانی آمنہ کے لال کی لگی ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی نے ابوبکر کا، سارے صحابہ کا تذکرہ کیا۔ اگر 1400 سال کے بعد کسی ایک بھی صحابی پہ انگلی اٹھائے تو محمد الرسول اللہ کے تذکیے کے اندر فرق آ جائے گا۔ اگر کسی صحابی کا ایمان مشکوک جانیں گے، اگر کسی صحابی کا ایمان کمزور جانیں گے، اگر کسی صحابی کا ایمان میرے عزیزوں کم تر جانیں گے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استادی میں فرق آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے اندر فرق آ جائے گا۔ معلوم ہوگا کہ آمنہ کے لال سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت صحیح نہ کر سکے۔ اب بتاؤ کہاں جاؤ گے؟ نکلو اسلام سے باہر۔ جس کا دل چاہتا ہے کوئی گلی میں کھڑا ہو کے، کوئی چوکو چوراہوں میں، کوئی میرا عزیزو کسی کے کردار کا لبادہ اوڑھ کر، کوئی کسی کی محبت کا لبادہ اوڑھ کر اٹیک صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر کرتا ہے، اہل بیت اطہار پہ کرتا ہے، تمہیں بھی شرم آنی چاہیے۔ تم بھی اس وقت قابل شرم ہو، کیوں کالا لباس پہنتے ہو؟ محرم کے مہینے میں کیوں پہنتے ہو؟ ربیع الاول میں کیوں نہیں پہنتے؟ سفر میں کیوں نہیں پہنتے؟ رمضان میں کیوں نہیں پہنتے؟ اگر کالا لباس جائز کوئی نہیں تو کالا لباس حرام کوئی نہیں جائز ہے، تو پھر محرم کے مہینے میں کیوں پہنتے ہو؟ کیوں تم نے ہاتھ کے اندر کڑی باندھ رکھی ہے؟ کیوں تم نے پیر کے اندر بیڑی باندھ رکھی ہے؟ کیوں تم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو صرف محرم میں یاد کیا؟ رب اکبر کی قسم ہے، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہم زبان سے صحابہ کے مخالف نہیں بلکہ کردار اور لباس سے صحابہ کے مخالف ہیں۔ اگر عبدالحنان یہ اعلان کرے میرے ساتھ کون کون ہے ادھر آ جائے، بندہ وہاں سے ہاتھ اٹھاتا ہے جی آؤں گا کوئی نہیں لیکن میں آپ کے ساتھ ہوں، بتاؤ کردار بھی مشکوک سمجھا جائے گا، ساتھ بھی مشکوک سمجھا جائے گا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، الحمدللہ اس اسٹیج پر آج تک ہم نے فرقہ وارانہ بات نہیں کی، لیکن دفاع الحمدللہ 60-65 سال سے حضرت اقدس مولانا صدیق صاحب ربانی رحمت اللہ علیہ سے آج تک ہوتا رہا ہے، اور انشاءاللہ مسلک حق کے اسٹیج پر صحابہ کی عزت کا دفاع قیامت کی صبح تک ہم رہے نہ رہے انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ عید کے دن کالا لباس کیوں نہیں پہن کے آتے؟ اگر یہ غم حسین ہے تو پھر سارے کے سارے، اگر کالا لباس پہننا شرط غم حسین ہے تو پھر سارے کے سارے دشمنان میرے سمیت تو سفید جو لباس پہنتے کیا وہ حسین کے دشمن ہے؟ پیلا لباس پہنتے حسین کے دشمن ہے، آسمانی لباس پہنتے حسین کے دشمن ہے۔ میرے عزیزوں لال رنگ کا رومال سفید پگڑی مانتے ہیں، رب اکبر کی قسم ہے
یہ ساری کی ساری تاریخ کی باتیں ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں امت کو آپس کے اندر توڑنے کی باتیں ہیں۔ رب اکبر کی قسم ہے، جن کے دل میں آمنہ کا لال آ جائے گا ان کے دل کے اندر حسین خود بخود آ جائے گا، جن کے دل کے اندر حسین آ جائے گا تمام صحابہ کی محبت کا معیار ان کے دل کے اندر آ جائے گا۔ میرے عزیزو، جن کے دل کے اندر آمنہ کے لال کی محبت نہیں، اہل البیت کی محبت کا بھی اس دل سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ کسی جگہ تو آ کے کھڑے ہوں میرے حضرات۔ ابھی میرے عزیزو آج کل میں اعلان ہوگا، تسی چنڈیاں لائیاں، تسی کیوں نہیں لائیاں، تسی میلاد نہیں کر دے، تسی میلاد نہیں کر دے، گلا پھاڑیں گے، اسٹیجوں کو توڑیں گے، چھلانگے ماریں گے، کودیں گے، سب کچھ کریں گے۔ ایمانداری سے بتاؤ کب سے اللہ کا نبی آیا؟ 1450 سال آمنہ کے لال کو آئے ہوئے گزر گئے۔ میرے عزیزو قیامت کی صبح تک حضور کی ختم نبوت کا ٹنکا بجتا رہے گا۔ ایمانداری سے بتاؤ یہ 12 دن ہی محبت کیوں اٹھتی ہے؟ 13ویں دن یہ محبت کہاں چلی جاتی ہے؟ 14ویں دن محبت یہ کہاں چلی جاتی ہے؟ 5ویں دن محبت کہاں چلی جاتی ہے؟ آؤ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد صرف ہم نے 12 دن نہیں منانا بلکہ زندگی کے ہر دن حضور کا میلاد منانا ہے۔ ضروری نہیں میرے عزیزو کہ جھنڈیوں سے، ضروری نہیں کہ جلوسوں سے میلاد منائے، اپنے کردار سے بھی رحمت عالم کا میلاد منانا ہے، اپنے لباس سے بھی رحمت عالم کا میلاد منانا ہے، اپنی صورت سے بھی رحمت عالم کا میلاد منانا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، وہ انسان ہی نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد نہیں مناتا۔ اب میلاد یہ نہیں کہ میں شور و غوغا کروں، میلاد یہ نہیں میں طبلہ باجا بجاؤں، میلاد یہ نہیں کہ میں عورتوں کو بازار ننگا نچاؤں، میلاد یہ ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے نخونوں تک آمنہ کے لال کے طریقوں کی جھلک دکھاؤ۔ رب اکبر کی قسم ہے ہمارے جلوس نہ بتائیں آقا کو غلام جا رہا ہے بلکہ ہمارے چہرے کی رون کے بتائیں محمد الرسول اللہ کا غلام جا رہا۔ اب اگر کوئی جلوس میں شامل ہوتا ہے کوئی بات نہیں، اس کی محبت ہے، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پہ جھنڈیاں لگائے اس کی محبت ہے، ہم بھی تو اپنا مینارہ سجاتے ہیں، ہماری محبت ہے، اپنا اپنا طریقہ کار ہے، لیکن اس کو اسلام اور کفر کی لڑائی نہ سمجھا جائے۔ انشاءاللہ تعالی میرے اللہ نے بھی ابھی میرے دل میں بات ڈالی، حالانکہ سفر تو میرا بہت لمبا ہے، میں کوشش کروں گا 12 ربیع الاول کو فجر کی نماز انشاءاللہ یہاں پڑھوں، اور تمام حضرات کو دعوت دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی فجر کی نماز آپ یہاں پڑھنا، کوشش کریں گے 1.25 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھ کر حضور کا میلاد منائے، کوشش کریں گے پورے 2-3 قرآن پاک پڑھ کر حضور کا میلاد۔ کوئی مانے یا نہ مانے مجھے اس سے کیا لینا دینا یار۔ ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا نعرہ لگاتے لگاتے اس مسجد کے در و دیوار گونج اٹھے۔ انشاءاللہ ہم بھی حضور کا میلاد منائیں گے، لیکن درود شریف کو نظر ہے انشاءاللہ۔ اچھا اگر آپ کو دعوت ہے تو آپ تشریف لاؤ گے، سارے پڑھو گے 12 ربیع الاول کی فجر یہاں پڑھو گے انشاءاللہ تعالی؟ کون کون پڑھے گا پکی بات کرنا؟ ہاں فیصلہ آباد میرا پروگرام ہے، صبح 9 بجے میں نے مظفر گڑھ جانا ہے، اور 9 بجے مظفر گڑھ جاؤں گا، زور کی نماز کے بعد زاہد پیر جاؤں گا، مغرب کی نماز کے بعد پش شریف آؤں گا، عشاء کے بعد بہاول پور آؤں گا، پھر میں نے ایک اور سفر کرنا، ٹائم بچ گیا اتنا سمے۔ 10 کو میں جاؤں گا حیدرآباد، پھر 11 کو پھر فیصل آباد کے سارے علاقے حفظ آباد تک، پھر 12 کو میں نظر کو نکلنا ہے۔ ٹائم میرے پاس کوئی نہ، یہ نہ ہو کہ میں آتا تالیاں بجاتا رہوں تمہارے میں کوئی نظر نہ آئے۔ آؤ گے پکی بات ہے 12 ربیع الاول انشاءاللہ، ناشتے اکٹھے کریں گے، حضور کا میلاد منائیں گے۔ ہم کو گستاخ رسول ہے، لیکن میں ان اپنے بچوں کو بچاؤں گا جو باہر سگریٹ بھی کرے پیئیں گے اور لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگائیں گے۔ مسلمانوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا بھی احترام کرنا، آپ کے مقام کا بھی احترام کرنا، آپ کی عظمت کا بھی احترام کرنا، آپ کے شان کا بھی لباس کا احترام کرنا، آپ کے لباس کا بھی احترام کرنا، آپ کی صورت کا بھی احترام کرنا، آپ کی بیٹیوں کا بھی احترام کرنا، آپ کے ازواج مطہرات کا بھی احترام کرنا، آپ کے دامادوں کا احترام کرنا۔ آؤ سنیو، آج یہ عقیدہ لے کے جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف 2 نواسے نہیں، محمد عربی کے 5 نواسے ہیں۔ اب بتاؤ میٹرک والے بیٹھے ہو، بی اے والے بیٹھے ہو، میرا دل تھا کہ آج میں کچھ انعامات لے کے آتا، آپ حضرات سے مجمع میں سوال جواب کرتا
کہ بتاؤ نبی کے دامادوں کے نام کیا، نبی کی بیٹیوں کے نام کیا، نبی کی باندی کا نام کیا جس سے ابراہیم پیدا ہوئے تھے، نبی کی بیوی کا نام کیا جس سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 6 بچے پیدا ہوئے تھے۔ جو میرا عزیز صحیح جواب دیتا میں انعام دیتا، لیکن میں کچھ مجبوری کچھ پریشانی کی وجہ سے میرا عزیز مزاج بن نہ سکا۔ انشاءاللہ اپنے پیسے سے اللہ نے مجھے زندگی تو یہ سلسلہ بھی جاری کروں گا۔ وجہ یہ نہیں کہ ہار جیت ہو، وجہ یہ ہو کہ آقا کے غلاموں کو آقا کے گھرانے کا بھی پتہ لگے، آقا کے کردار کا بھی پتہ لگ جائے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، کون بتائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام کیا تھے؟ سیدہ زینب، بولو زور سے، بولتے رہو۔ پہلی بیٹی کا نام سیدہ، دوسری بیٹی کا نام سیدہ رقیہ، سیدہ، تیسری بیٹی کا نام سیدہ، چوتھی بیٹی کا نام فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ 3 داماد تھے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک داماد کو 2 بیٹیاں گئی تھی اور ایک کو ایک بیٹی گئی تھی۔ ایک عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ زینب کے شوہر، دوسرے میرے عزیز و سیدنا عثمان غنی 2 بیٹیوں کے شوہر حضرت ام کلثوم اور رقیہ کے۔ اور فاطمہ زہرا کس کے نکاح میں آئی؟ زور سے بولو، کس کے نکاح میں آئی؟ زور سے بولو، کس کے نکاح میں آئی؟ اتنا تو مسلمانوں کو یاد ہونا چاہیے ہمارے نبی کا شجرہ کیا تھا، ہمارے نبی کا حسب نسب کیا تھا، ہمارے نبی کا خاندان کیا تھا، نبی کے چاچے کتنے تھے، کتنوں نے کلمہ پڑھا، نبی کی پھوپھیاں کتنی تھی، کتنوں نے کلمہ پڑھا۔ کم از کم ہمارے اسکولوں میں، ہمارے کالجوں میں جس کردار کو، جس زندگی کو، جس صورت کو ہم نے آئیڈیل بنانا ہے میرے عزیزوں، کم از کم ڈگری کے ساتھ ان حضرات کو، ان طالب علموں کو محمد کے گھرانے کا بھی پتہ ہونا چاہیے، محمد کے اصحاب کا بھی پتہ ہونا چاہیے، محمد کی آل کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اگلی بات تو ناراض تو نہیں ہوگے؟ پکی بات بتاؤ، ناراض تو نہیں ہوگے؟ ہمیں دودھ کے فیڈر نہیں چاہیے اسکولوں کے اندر، ہمیں اسلام کی پہچان چاہیے اسکولوں کے اندر۔ کون کون ہاتھ کھڑا کرتا ہے اس پہ؟ الحمدللہ ہم نے اپنی ماں کا دودھ 2.5 سال پیا ہے، ہمیں دودھ کے ڈبے کی ضرورت کوئی نہیں، ہمیں تو اسلام کی پہچان کی ضرورت ہے۔ کم از کم جیسے پہلے 9ویں 10ویں کے نصاب کے اندر سورہ بقرہ کی تفسیر ہوتی تھی، دوبارہ ہونی چاہیے۔ سورہ طلاق، سورہ تغابن تھی، سورہ یوسف کی تفسیر دوبارہ ہونی چاہیے۔ سورہ نساء کی تفسیر میرے عزیزو، پوری سورہ نساء بچوں کے سلیبس کے اندر آنی چاہیے، تاکہ بی اے پڑھنے والی، ڈاکٹر بننے والی کو پتہ لگے کہ میرا مقام دنیا کے اندر ڈاکٹر کا ہے اور میرا اسلام میں مقام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی بیٹی کا ہے۔ وہ ذمہ داری پوری کرنی ہے نا، لوگوں کو نقصان سے بچانا، خود بھی تو بچنا۔ اللہ ان حکمرانوں کی میں نام نہیں لیتا، کیا پتا کچھ انہیں مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں، اللہ ان حکمرانوں کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے جنہوں نے ظہر کی نماز میرا عزیزو اسکول میں لازمی قرار دی تھی نہ کبھی چٹائیاں تھی نہ کبھی 1:30 بجے آخری پیریڈ کے اندر قرآن کا پیریڈ بھی ہوا کرتا تھا اور نماز کا پیریڈ بھی ہوا کرتا تھا۔ میرے عزیزو ڈالر دنیا لے گئی، پاکستان کی زرخیزی دنیا لے گئی، پاکستان کی خوشیاں دنیا لے گئی، پاکستان کی زرخیزی دنیا لے گئی، پاکستان کی ترقی دنیا لے گئی، اور ہمارے پاس کیا بچا؟ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، پاک سرزمین 7 بات، رشوت سے، سود سے، چوری سے، ٹھگ سے، خدا کی قسم مخلوق خدا کے حکموں کی پامالی سے اس زمین کو اتنا گندا کر دیا، اب یہ پاک سرزمین 7 بات نہیں رہا ہے۔ زبان کفر پر جوان، زبان کے اندر کوئی کنسپٹ نہیں اللہ کی توحید کا، کوئی نظریہ نہیں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کا، لیکن میرے عزیزو عدل و انصاف پر، سچائی پر جاپان دنیا کی 1 نمبر کے اوپر ہے، ملاوٹ نہیں کرتا۔ کتنے مدرسے ہیں پاکستان کے اندر، کتنی یونیورسٹیاں پاکستان کے اندر، کتنی میرے عزیزو دین کے ادارے پاکستان کے اندر، کتنے مسجد پاکستان کے اندر، لیکن میرے عزیزو پاکستان عدل و انصاف پر، سچائی پر 146ویں نمبر پر آ رہا ہے، 146واں نمبر ہے۔ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، وہ بھیج اللہ جو قرآن کا علم بھی دے اور تزکیہ بھی کرے، دلوں کی صفائی کرے۔ آج ہمارے معلم رٹا بس گو طالب علم بھی گو، اسے سوتے ہوئے بھی ہگتے بھی ہلنے کی اسے عادت، موتے بھی ہگنے، ناتے ہوئے تزکیہ رتی برابر کا پتہ ہی کوئی نہیں۔
रब्बना वबअस फीहिम, क्यों मांगा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने? कि दिलों की सफाई होगी, दिलों की मजाई होगी। कुरान वाला इल्म तब आएगा जिस दिल के अंदर गर्दन हो। कुरान का इल्म दूध से पाक, कुरान का इल्म ज़मज़म पे से पाक, कुरान का इल्म दुनिया के पानियों से पाक है। मेरे अजीजों, अगर दूध गंदे बर्तन में फट जाता है तो कुरान वाला इल्म भी गंदे सीने के अंदर नहीं आता है। इसी की तौहीद का मांझन फेरना पड़ेगा, चूना लगाना पड़ेगा अल्लाह की तौहीद का। रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक, अल्लाह वो भेज दे, बिल्ली रास्ता काट के जाए मैं रास्ता ना छोड़ूं, अल्लाह रहनुमाई करने वाला भेज दे। काला कौवा छत के ऊपर आके बोले मैं यूं ना करूं, मेहमान आएगा, अल्लाह वो रहनुमा भेज दे। मालिक के कायनात गंजे को देख के बदशगुनी ना करूं। दुनिया के ये जाहिलियत का दौर था, औरत बेवा हो जाती न उसे समझा जाता था। बच्चियां मेरे अजीजों अल्लाह अकबर एहतराम के काबिल नहीं थी। आज भी मेरे अजीजों बाबे फात की तरफ जाके देख लो, एक यूं करके ग्राउंड बना हुआ है, चारों तरफ लोहे की चादर डली हुई, पूरा हरम बढ़ रहा है। अगर हरम को इधर बढ़ा रहे मशीनरी फेल हो जाती है। मेरे अजीजों बड़ी बड़ी मशीनरी वहां चलती कोई नहीं, क्यों कि वहां मेरे अजीजों मासूम बच्चों को जिंदा ज़िबा दफन कर रखा है। कयामत का दिन होगा ये अपना इस्तगासा लेकर, कयामत का दिन होगा ये अपनी दरखास्त लेकर जब अल्लाह के दरबार में आएंगी। खबरदार मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, खबरदार खबरदार मेरे अजीजों। अब सुनो भाई, बाप हमारा सन 50 के अंदर, बहनों को हिस्सा दिया सन 80 के अंदर। 30 साल जो जमीन का ठेका आता रहा, उस जमीन के ऊपर जो दरख्त है उस पे बेर उगते रहे, जामुन उगते रहे, उस दरख्त के ऊपर मेरे अजीजों शहद उगता रहा, उसमें से भी हिस्सा बहनों को देना पड़ेगा। ऐ नहीं कहना ले हुन ले तेरा हिस्सा बनता तू ले जा, बाकी जो फसल आई थी वो कहां गई? क्या मकाता दिया, क्या ठेका दिया बहन को? मेरी बहनों ने मुझे लिख के दे दिया, कभी असी भरा को नहीं लेना, तू भी तो किसनों लिख के दे। अच्छे अंगूठा ला दे, अच्छे अंगूठा ला दे, या अंगूठा लगा के काम तमाम करा लिया। नहीं, जितनी रकम बनती है चेक की सूरत में उसके अकाउंट के अंदर डाल कि मेरी बहन ना ना मालिक वो दे ही नहीं सकती, उसके पास इख्तियार है ही कोई नहीं। पूछो शरीयत का मसला, तो हिस्सा लेना, मैं कोई नहीं लेना, लिख के दे। नहीं, पहले उसे उस चीज का मालिक बनाओ, इस माइक का पहले मुझे मालिक बनाओ, मेरी मर्जी में जिसे मर्जी दे दूं। अल्लाह अकबर, बहनों को मालिक तो बना के देखो। अगर तुम्हारी बहन के सामने 50 लाख रुपए हिस्सा रखा हो और के ना भरावा मैं नहीं लाना, मैं हाथ नहीं लाना, कि मेरी बहन 4 दिन अपने पास रख ले, 5वें दिन इंशाअल्लाह मैं आके ले जाऊंगा। जाओ फिर 5वें दिन मांगने, कहेगी तेरे वीरे लोड पै गई सी, तेरे वीरे ने फलाने की फीस भरती, प्लाट नाल दा मिल रहा सी, जेड़ा प्रॉफिट होगा 10-10 दे देंगे। कोई मेरा अजीजों नहीं है, धोखा है, धोखा। उसे तो बाप की पगड़ी का, बाप की दाढ़ी का, उसकी बुजुर्गी का हया है जो तेरे आगे बोलते रही, वरना अल्लाह अकबर तेरा भाई तुझे अदालत के अंदर घसीट रहा है कि तो बहन को अल्लाह ने मलका अता फरमाया कि दरवाजे पर आके तुझे अपना हक भी माफ करके जा रही है। और जो हिस्सा ले ले तुम्हारी बहन माशरे के अंदर, उसका दरवाजे ही छोड़ देते हो, उसके बच्चों से बोलना छोड़ देते हो। ये तो कयामत के दिन पता लगेगा, जब ये बच्चियां जिनको जिंदा दरगोर किया था, कयामत के दिन ये बच्चियां अपना गला लेकर, अपना सर लेकर, अपनी मौत का मरासला लेकर जब अल्लाह के दरबार में आएंगी और अपने बाप का दामन पकड़ के खींच खींच के लाएंगी। अल्लाह फरमाएंगे ये कौन है? बच्ची बोलेगी, इतनी निकड़ी बाली बोलेगी, ए अल्लाह ये वो जालिम है जिसने मुझे अपने हाथों से जिंदा दफन कर दिया था। अल्लाह क्या कहेंगे? फरिश्तों बुलाओ, गुद्दी से पकड़ो। अल्लाह क्या फरमाएंगे? इसे मोचड़े थप्पड़ मारो। अल्लाह क्या फरमाएंगे? इसको गिरफ्तार करो। नहीं नहीं, बल्कि यूं करके अल्लाह अपना चेहरा ही फेर देंगे। अल्लाह फरमाएंगे इसके बाप को दफा कर दो, ये जालिम कब से बन गया था जिसने अपने बच्चों को अपने हाथ से जिंदा दफन किया। आज में उस बाप का अल्लाह चेहरा देखना ही गवारा नहीं कर रहा है। ले जा सकर यहां से। दाहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे हैं। एक मेरे अजीज और नौजवान हुजूर की खिदमत में आया, कहा रसूलुल्लाह मैं आज भी आपकी खिदमत में ना आता, लेकिन आज मैंने वो आवाज सुनी जो आवाज कई अरसे से मैं पहले सुन रहा था। आपने फरमाया कौन सी आवाज सुनी? कहने लगा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। एक नबी दुनिया के अंदर आया जो रहमत की चादर लेके आया।
آپ ہی ہیں. آپ نے فرمایا حضور کے پاس بیٹھ گیا, گھٹنے سے گھٹنا جوڑ دیا کہ یا رسول اللہ کیا میری بھی بخشش ہو جائے گی, کیا مجھے بھی معافی ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ بڑے بڑے آپ نے جرم سنے ہوں گے اور معافی کا اعلان کیا ہوگا, جو میں اپنا جرم سنانے لگا ہوں کملی والے لگتا ہے مجھے رب بھی معاف نہیں کرے گا. آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہ یا رسول اللہ میرے ہاں میری شادی ہوئی, میرے ہاں ایک بچی ہوئی, مجھے بچے کی خواہش تھی, پھر دوسری بچی ہوئی, مجھے بچے کی خواہش تھی, تیسری مرتبہ میں نے بیوی سے کہا سوچ سمجھ کے بچی پیدا کرنا, اگر بچی پیدا کی تو میں اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹوں گا. اللہ اکبر. میں سفر پہ چلا گیا, میری گھر والی امید سے ہو گئی. اس وقت واپس آیا جب میری بیوی بچے سے فارغ ہو گئی. میں نے کہا ہاں کیا تیرے پیدا ہوا؟ اس نے کہا ہاں اللہ کی نعمت آئی ہے, اللہ کی رحمت آئی ہے. میں نے کہا کہاں ہے؟ کہا اندر ہے. جب میں جاتا ہوں بلاتی سمجھاتی, جب میں جاتا ہوں بلاتی سمجھاتی. ایک دن ایسا ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچی میرے سامنے آ گئی. میں نے کہا یہ کون ہے؟ ماں سے بیوی سے برداشت نہ ہوا, خاموش رہی. بچی کی توتلی زبان سے ابا نکلا. میں نے کہا یہ کون ہے جس نے آج میرے گھر کے اندر کفر کا اعلان کر دیا؟ یا رسول اللہ اس وقت میری بیوی نے کہا خدا کا واسطہ دیتی ہوں مجھے مار لے, مجھے چھید لے, میرا چمڑا ادھیڑ دے, لیکن اس معصوم کو کچھ نہ کہنا. کئی دن سے ابا ابا کہنے کو ترس رہی. کبھی میں سے میکے چھوڑ کے آ جاتی ہوں, کبھی رشتہ داروں کے چھوڑ کے آ جاتی ہوں. کہ اللہ کے نبی مجھے ترس نہ آیا, میں نے اس بچی کو پکڑا. میری بیوی سمجھ گئی میرے اشارے کو, میری آنکھ کے تیور کو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی میں میری بچے کو چھین رہی تھی. میں اپنی بیوی سے چھین کر اس بچی کو لے کے آیا. کملی والے اس وقت کی میں نے ہاتھ کے اندر اسے گڑیا بھی کھیلنے والی پکڑا دی تھی. اللہ کے پاک پیغمبر جب میں آیا پھوڑا میرے ہاتھ میں تھا اور دوسرے ہاتھ کے اندر بچی کی کلائی تھی. یا رسول اللہ فلانی جگہ پر آ کر میں نے گڑھا کھودنا شروع کیا. میں تو کسی سے پھاوڑے سے مٹی نکال رہا تھا, میری بیٹی مدد کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کے چولہوں سے مٹی باہر نکال رہی تھی. میری بچی سمجھی پتہ نہیں میرا ابا کیا کام کر رہا ہے. اللہ کے نبی جب گڑھا تیار ہو گیا تو میں نے اپنی بچی کو بالوں سے پکڑ کر اس گڑھے کے اندر بٹھا دیا. میری بچی اتنی کمزور اور چھوٹی تھی, میرے ہاتھ سے یوں کر کے لپٹ گئی. میں بچی کو یوں جھٹکوں میری بچی مجھے نہ چھوڑے. جب پہلا میں نے مٹی کا پھوڑا مٹی کی کسی اٹھا کر میں نے بچی کے منہ پہ پھینکی تو اس کی زبان سے نکلا ابا یہ کام نہ کر, ابا نہ تیرے سے روٹی مانگوں گی نہ تیرے سے کپڑا مانگوں گی. ابا جان اگر تو کہے کہ ابا کہنے کا حق چھین لے تو آج کے بعد میں تجھے ابا بھی نہیں کہوں گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہوئے ہیں. فرمایا میں نے یوں آنکھ اٹھا کر دیکھا کہ آمنہ کے لال کی آنکھوں سے آنسو ہی نکلنا شروع ہو گئے اور داڑھی کے بالوں کو ٹکرا ٹکرا کر سینے کی طرف آنے لگے. آپ بار بار پوچھتے پھر تو نے کیا کیا, پھر تو نے کیا کیا؟ رحمت عالم کا چہرہ لال ہوتا جاتا. آپ فرماتے پھر تو نے کیا کیا؟ کہ رسول اللہ میں نے یہاں تک اسے مٹی میں دبا دیا. پھر تو نے کیا کیا؟ جب منہ اس کا چھپنے لگا تو ابا ابا کہتی رہی, میں ایسا ظالم سنگ دل بنا رہا. آپ نے فرمایا پھر تو نے کیا کیا؟ کہ اپنے ہاتھوں سے میں نے اپنی بچی کو اللہ اکبر زندہ مٹی میں دفن کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں میں پاس بیٹھا تھا, اللہ کے نبی نے یوں عمران پہ ہاتھ مارا اور آپ نے یہ تو نے کیا کر دیا؟ بس اتنا کار ہونے لگ گئے کہ میں ڈر گیا, پتہ نہیں نبوت والی زبان سے میرے لیے کیا سزا نکلے. بس میں ڈرتے ڈرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کملی والے کیا مجھے اس جرم کے باوجود, اس گنونے فعل کے باوجود کیا مجھے معافی مل جائے گی؟ آمنہ کے لال نے یوں کر کے نگاہ اٹھائی اور میری طرف دیکھ کے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ, میں وہ اسلام لے کے آیا جو کلمہ پڑھ لے گا اللہ جاہلیت کے بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اس نے کہا یا رسول اللہ پھر دیر کس چیز کی؟ آپ نے فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دور جاہلیت کے اندر جو گناہ ہو گئے معاف ہو گئے, لیکن قیامت کے دن رب پوچھے نہ پوچھے وہ اس کی مرضی ہے. لیکن میرے عزیزو آج کے دور کے اندر بتاؤ ہم اگر بچیوں کو گلا نہیں دبا رہے, کیا ان کے حقوق کا گلا نہیں دبا رہے؟ بچی جب آ کے کہتی ہے ابو جی میں اتنے شادی نہیں کرنی, اتنے ہی گڈا گا, تو کسرا نہیں کرے گی, میں تیرے پھیر مار دیا گا. مار اپنے منہ پر پھیر. کل بھی تو سر پکڑ پکڑ کے روئے گا جب تیری بچی اتنے موٹے موٹے آنسو تیرے پاس لے کے آئے گی. یا تو لڑکیوں کو پڑھواؤ نا, لڑکیوں کو تم نے بڑی بڑی تعلیمیں دلوائی اور بیاہ تم نے جاہلوں کے ساتھ دیا. 6 سال لڑکی کو عالمہ کا کورس کرایا اور بیاہ تم نے اس کے ساتھ دیا جس نے کبھی زندگی میں نماز کا سجدہ نہیں کیا. بتاؤ نباہ کیسے ہوگا؟ خدا پاک کی قسم بیٹیوں سے پوچھنا کوئی جرم نہیں, بیٹیوں سے پوچھنا کوئی جرم نہیں.
بیٹیوں سے پوچھنا کوئی جرم نہیں. بتاؤ میرے مومن بھائیوں، میرے مسلمانوں، علی کے کردار میں کوئی کمی تھی؟ بولو تو صحیح، کمی تھی؟ سچائی میں، دیانت میں، امانت میں، اخلاق میں، کردار میں، سچائی میں، لین دین میں نبی کو کوئی بھی علی کی شکایت نہیں ملی تھی. چاچے کا سگا بیٹا تھا، 8 سال کی عمر تھی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی عمر تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا. خدیجۃ الکبریٰ، مردوں میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں خدیجۃ الکبریٰ سب سے پہلے مسلمان ہے. جب اللہ کا نبی حرا کے دامن سے کلمے کی دعوت دے کے چلا تو آپ نے دیکھا ننگے پیر کوئی پیچھے چلا آ رہا ہے. آپ نے دیکھا کون ہے؟ آپ نے دیکھا کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو طالب کا بیٹا پیچھے پیچھے آ رہا ہے. آپ نے فرمایا علی کیا ہوا؟ کہ کملی والے بوڑھے سنگ دلوں نے تیری بات کا اقرار نہ کیا، میں بچہ ہو کر تیری بات کا اقرار کر گیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بستر اس کے حوالے، مکے کی امانتیں اس کے حوالے، تطہیر کی چادر اور پاکیزہ عورت اس کے حوالے. جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ لینے کے لیے علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے، اگر نبی ہاں کرتا تو کیا فاطمہ نہ کر دیتی؟ آپ نے بیوی سے بعد میں پوچھا، ازواج مطہرات سے بعد میں پوچھا. چلو خدیجہ تو دنیا سے چلی گئی، عائشہ تیری بھی بیٹی ہے، میمونہ تیری بھی بیٹی ہے، سودا بنت زمعہ تیری بھی بیٹی ہے، زینب تیری بھی بیٹی ہے، اے ام حبیبہ تیری بیٹی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے. فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کہتی ہے چہرے کی میں نے افسردگی دیکھی اور آپ علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ علی دروازے پر آیا ہے، بڑا مان لے کے آیا ہے، جھولی پھیلا کے کھڑا ہے. فاطمہ تو بتا ہاں کر دوں یا نہ کر دوں؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرنے لگی ابا کس کام آیا؟ محمد علیہ السلام نے فرمایا بیٹی تیرا ہاتھ لینے کے لیے آیا. بس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سیدہ فاطمہ الزہرا گر گئی اور رو کے دکھایا. اللہ کے پاک پیغمبر نے ہاتھ رکھ دیا. ضروری نہیں کہ بیٹی ہاں کرے، ضروری نہیں کہ بیٹی نہ کرے، بس باپ کے سینے کے ساتھ لپٹ کے رو کے دکھا دے. باپ کو رونے کی کیفیت سے پتہ ہو جانا چاہیے کہ میری بیٹی نے انکار کر دیا یا ہاں کے اندر میری بیٹی نے اقرار کر دیا. وہ تو گلو کی پوچھنا، گلو کی پوچھنا، روٹی اس کی مرضی سے پکے، سالن اس کی مرضی سے پکے، کپڑے اس کی مرضی سے پہنے. میری تی پسند کرے گی الماری چو میں نے کپڑا پہننا، جس کے ساتھ انہیں ساری زندگی کھونٹے پہ باندھنا. اپنی مرضی مت چلا، اپنی بچی سے بھی مشورہ کر لے. اور یہی وجہ ہے میرا عزیزو، باپ بچی کے لیے ظالم بنتا ہے، کوڑا بنتا ہے، اذیت کا درہ بنتا ہے، اپنی بچی کا دوست پیار نہیں بنتا. اتنی اپنی اولاد سے محبت کرنے لگو تمہاری اولاد سرگوشی میں کے اندر بھی تمہیں شامل کرے، تمہاری اولاد خفیہ بات کے اندر بھی تمہیں شامل کرے، تمہاری اولاد سے گناہ ہو جائے وہ تب بھی تمہیں شامل کرے، تمہاری اولاد سے غلطی ہو جائے وہ تب بھی تمہیں شامل کرے. گور کی دکھاؤ گے تمہارا بچہ تمہارے سے سچائی بھی چھپائے گا، تمہارے سے جھوٹ بھی چھپائے گا. ہمارے پاس وقت ہی کوئی نہیں، بازار میں یہاں سے جائیں گے اللہ اکبر، ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار بیٹھ کے گھر کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ 1 منٹ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے اپنے گھر چلے جائیں اور جا کے اپنے بچوں سے پوچھے کہ بتاؤ تم نے بھی نماز کا سجدہ کیا کہ نہیں. آپ تو 5 وقت کا نمازی، بچے ساری زندگی نماز نہیں پڑھتے. علم تو آپ نے بڑا پڑھا دیا، کتابیں آپ نے بڑی فرم بتا دی، لیکن وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، حکمت دانائی سے آپ نے کام لینا چھوڑ دیا. اگر انہوں نے انکار کر کے دکھایا تو کیا لتر پولا ہو گیا، جوتا اٹھا لیا. کتنی مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے انکار کیا. پتھر کیا نبی کو نہیں مارے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نہیں دی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں نہیں پہنچائی گئی؟ کیا حضور کے منہ پر تھوکا نہیں گیا؟ کیا آپ کو کاہن نہیں کہا گیا؟ راعنا حکم ہوا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا 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 راعنا. عرب کے اندر راعنا موٹی ان سے کہتے ہو بکریاں چرانے والے. اللہ اکبر. جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن اترا تو کہ ہم تو قرآن ہی پڑھتے ہیں، راعنا او بکریاں چرانے والے. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. خبردار آج کے بعد تم نے اس قرآن کی آیت کو بھی اس انداز میں نہیں پڑھنا جس میں محمد کے شان کی گستاخی ہو جائے. میں بھی آج کے رسول، سارے آج کے رسول بیٹھو نا، سارے آج کے رسول. اللہ اور ترقی عطا فرمائے، اللہ اور عزت عطا فرمائے. ہر چیز کا انسان کے پاس معیار ہوتا ہے. میرے پاس عشق کا کیا معیار ہے، میرے پاس عشق کا کیا معیار ہے. کسی نے جان دے کے معیار دکھایا، کسی نے مال عطا کر کے معیار دکھایا، کسی نے اپنا قربان کر کے معیار دکھایا. میرے آپ کے پاس کیا معیار ہے؟
فرمایا ابراہیم علیہ السلام تیرا دامن پھیلا، ہم نے بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں دیکھا، فرشتے تو ساتوں آسمان کے دیکھ رہے تھے، دینار مانگے گا، درم مانگے گا، اللہ اکبر۔ پتہ ہے واتخذوا ابراہیم خلیلا، خلیل اللہ نے واتخذوا کیوں کہا، خلیلا کیوں کہا؟ جبرائیل علیہ السلام سے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل بتا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا دوست کیوں بنایا؟ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل کیوں کہا؟ کیا کہا؟ نمازیں زیادہ پڑھتے تھے، روزے زیادہ رکھتے تھے، بیت اللہ تعمیر کیا، اس وجہ سے اپنا یار کا نہیں؟ فرمایا دسترخوان ابراہیم کا بہت بڑا وسیع تھا، مہمان نوازی بڑی کیا کرتا تھا، جو زمین پر مہمان نوازی کرتا ہے اللہ آسمانوں پر اسے اپنا دوست بنا لیتا۔ سبحان اللہ۔ دسترخوان بچھا کرتا، ابراہیم علیہ السلام کئی میل دور جایا کرتے، کئی میل دور جایا کرتے، پڑوس میں نہیں جایا کرتے، محلے میں نہیں جایا کرتے، کئی دور میرے عزیزوں مہمان تلاش کرنے کے لیے جایا کرتے، اور جس دن دسترخوان پر کوئی مہمان نہ آتا ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں رونے لگ جاتے اور جا کے کہتے یا اللہ آج دسترخوان پر کوئی ہاتھ بٹانے والا نہیں آیا، لگتا ہے اللہ تو آج میرے سے ناراض ہو گیا۔ اتنی سی بھی واقفیت نہیں ہمیں دین اسلام سے، اتنی سی بھی واقفیت نہیں دین اسلام سے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ دروازہ بجا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا، اللہ اکبر، دسترخوان بچھا پڑا ہے، پوری روٹیوں کا سائز بھی چھوٹا، کھانے والے گھر کے 5 افراد ہیں، پہلا دسترخوان لگا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا دھاگا لے کے آئے کہ اس کا سوت بنا، جا کے بیچا 5 روٹیوں کا آٹا بن گیا، اتنا لے کے آئے، اماں نے اپنے ہاتھوں سے گوندھ کے روٹی پکائی۔ پہلا دن تھا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا، پہلا دن تھا، روٹی کو ہاتھ لگنے لگا، دروازے سے آواز آئی، بھوکا دروازے پر آیا، أَنُطْعِمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں کچھ کھانے کو دے۔ علی کیا خیال ہے اپنے حصے کی روٹی نہ دے دوں؟ علی کہنے لگے میرے بھی حصے کی روٹی دے دے، سارا دسترخوان اٹھا کے مسکین کو دے دیا۔ دوسرے دن دسترخوان لگا، قیدی دروازے پر آ گیا، بدر کے قیدی اس وقت آزاد ہوئے تھے، قیدی دروازے پر آ گیا، اللہ اکبر، پھر اگلے دن غلام دروازے پر آ گیا، تینوں دن کا دسترخوان اٹھا کے دے دیا۔ آمنہ کے لال کے چہرے کا سامنا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو، پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوا، چہرے پہ نبوت کی خوشبو آ گئی، خوشی آ گئی، مسکراہٹ آ گئی۔ فرمایا اے فاطمہ تو نے مجھے تو نہیں بتایا، جبرائیل نے دسترخوان کا حال مجھے بتا دیا، 3 دن جو تو نے مسکینوں غریبوں کو اور یتیموں کو دسترخوان دیا، اللہ کی کبریائی کی قسم تیرے دسترخوان بچھانے والی سے اللہ راضی ہو گیا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا۔ ہو جاؤ میری بہنیں پردے کے اندر سن رہی ہے، آپ سے بھی گزارش ہے، او میرے پیارو، اپنی جیب میں سے اپنے اللہ کے بندوں کا حصہ رکھا کرو، اپنے دسترخوان میں سے اللہ کے بندوں کا حصہ رکھا کرو۔ روٹی اس نیت سے اگر 2 کی بھوک ہے آدھی بچا دیا کرو، یا اللہ میرے سے زیادہ کوئی ضرورت مند آئے گا۔ فقیر دروازے پر آئے، خدا کے واسطے جھڑکی نہ دیا کرو، فقیر دروازے پر آئے، اللہ کے واسطے جھڑکی نہ دیا کرو، اس کے آنے کو نہ دیکھو، اس کی نسبت کو دیکھو، کس دروازے سے کیا نام لے کے دروازہ بجا رہا ہے۔ یوں نہیں کہہ رہا جی بشیر دروازہ کھول، حاجی عبدالحنان دروازہ کھول، بلکہ کہہ رہا فقیر اللہ کے نام پر دے دے، تو نے فقیر کو نہیں دینا، اللہ کو دینا ہے۔ اب تیری حیثیت 50 کی، تیری حیثیت 100 کی، تیری حیثیت 10 کی، تو نے اللہ کے نام کے اوپر دینا ہے۔ جتنا دیتا جائے گا خدا کی قسم اتنا ہی رزق کے اندر اور مال کے اندر اضافہ ہوتا جائے گا۔ جن کے گھر میں چولہے نہیں جلے، جن کے گھر میں 4 مہینے سے روٹی نہ پکی، ان کی بیٹی رحمت عالم کی بیٹی سر سے چادر اتار کر فقیر کو دے رہی ہے، میرے عزیز و سائل کو دے رہی کہ اس کے لیے غلہ تول کے لے گیا، صدیق اپنے کپڑے اتار کے دے رہا ہے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، وہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ والا واقعہ مسجد نبوی کے اندر فجر کی نماز کے بعد 3 سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے۔ پہلا سوال آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا، کون ہے جو رات کسی بیمار کی فجر سے پہلے عیادت کر کے آیا ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ کھڑا ہوا، یا رسول اللہ میں نے رات فلاں صحابی کی عیادت کی۔ آپ نے فرمایا میں نے فجر سے پہلے پوچھا، عشاء کی نماز کے بعد نہیں پوچھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ہاتھ کھڑا ہوا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، اللہ اکبر، یا بھی کوئی بیمار تھے، میں ان کی عیادت کر کے آیا۔ آپ نے فرمایا عمر اور صدیق تو نے سچ کہا۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون ہے جس نے آج روزہ رکھا؟
हाथ उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और जाकर जनाब सिद्दीक अकबर की बाहों में बाहें डाली का कमली वाले रोजा यही रख सकता है। फिर सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ मुतवज्जह हुए। आपने फरमाया कौन है जिसने फजर की नमाज के आने से पहले अल्लाह के रास्ते में खैरात कर दी? हज़रत उमर कहने लगे, अबू बकर उठना, खड़ा हो, मुझे पता है तो ये हो सकता है। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इयादत करना तो समझ के अंदर आ गया, अल्लाहु अकबर, इयादत करना समझ के अंदर आ गया, रोजा रखना तो समझ के अंदर आ गया। ये खैरात सुबह सुबह कौन फकीर दरवाजे के ऊपर आ गया था? अब सही नसीब सुना रहे, या रसूल अल्लाह, रात तहज्जुद की नमाज के लिए उठा, मेरे साथ मेरा पोता भी उठ गया, मैंने तहज्जुद की नमाज पढ़ी, पोता भी मेरे साथ सजदे कर रहा था। मैंने सलाम फेरा, अपनी घरवाली से कहा कि देख मुसल्ले पर बैठा कितना प्यारा लग रहा है, ऐसा कर सुबह सुबह उठा, नन्ही जान है, इसके लिए कुछ खाने में 2 रोटियां पका दे। मेरी घरवाली ने 2 रोटियां पकाई, पोते के सर पे मैं हाथ फेर के आया, मैंने कहा बेटा तू यहाँ बैठ, खाना खा, फिर मस्जिद में आ जाना। अल्लाहु अकबर। कमली वाले, मैं मस्जिद में जब आने लगा, मेरे घर की दीवार के पास एक फकीर बैठा था, उसने यूं करके मेरा पीछे कुर्ते का दामन पकड़ा, कहा अबू बकर तुझे क्या हो गया, तू सखियों का सखी है, अबू बकर तुझे क्या हो गया, अल्लाह के नाम पर कुछ खाने दे, सारी रात होगी मैं तेरे दरवाजे पे बैठा हुआ हूँ। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते मेरे से रहा ना गया, मैं अंदर गया, अपने पोते के आगे से मैं वो एक रोटी उठा के ले आया, मैंने कहा पोते एक तू खा ले, तेरे से ज्यादा जरूरतमंद बाहर बैठा हुआ है। मैंने वो रोटी ला के दी, उसके हाथ उठे, मेरे लिए दुआ कर दी। आपने फरमाया ए अबू बकर तुझे पता है, तूने तो मुझे नहीं बताया, ये जिब्राइल मेरे पास खड़ा मुझे बता रहा है। ए अबू बकर जो एक रोटी फकीर को दे के आया, अल्लाह की किबरियाई की कसम तुझे जिब्राइल भी सलाम कह रहा है, जिब्राइल का खुदा भी तुझे सलाम कह रहा है। आप क्या समझते हैं सखावत? दुकान वाला अपनी दुकान से, रेडी वाला अपनी रेडी से, मकान वाला अपनी मकान से, फर्द आदमी अपनी अपने पास से खाली ना करे। मेरे अजीजों, बिजली के बिल में तो पैसे दे सकते हो, गैस के बिल के भी पैसे दे सकते हो, और मेरे अजीजों साबुन सरफ के पैसे दे सकते हो, सब्जी के पैसे दे सकते हो, अल्लाह के नाम पर क्यों नहीं दे सकते? क्या अल्लाह खाता है? क्या अल्लाह पीता है? क्या अल्लाह के बच्चे हैं? क्या अल्लाह की बीवियां हैं? क्या अल्लाह की माज़अल्लाह 3-4 शादियां हैं? वो तो इन सारी चीजों से पाक है। फरमाया मेरा बंदा मुझे दे दे, मैं मुझे दे दे, अल्लाह तुझे कहां दूं? कहीं तेरा हाथ फैलता नजर नहीं आया, कहीं तेरा घर नजर नहीं आया, कहीं तू मांगता नजर नहीं आया। फरमाया अपने मोहल्ले में निकल जा, अपने रिश्तेदारों में निकल जा, वातिज़ल कुर्बा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्निस सबील, निकल जा अपने इलाके के अंदर, कहीं भी तुझे कोई गरीब नजर आए, कोई तुझे रोता नजर आए, कोई तुझे तंगदस्त नजर आए, जरूरी नहीं कि वो तेरे आगे हाथ फैलाए, जरूरी नहीं वो तेरे आगे हाथ फैलाए, जरूरी नहीं वो तेरे आगे हाथ फैलाए। जा चौक के अंदर चला जा, फाटक की तरफ चला जा, गौसिया चौक के अंदर चला जा, टूटा जिसका जूता हो, कपड़ों पे उसकी मुफलसी हो, और उसके केले बिगल रहे हो, और वो यूं करके केलों को यूं करके झाड़ी मार रहा हो, कोई खरीदार ना हो, और यूं करके खामोशी से बैठा हो, पता नहीं रात को क्या पकेगा क्या नहीं पकेगा, मंडी से उधार लाया कि पता नहीं केलों के पैसे दूंगा कि नहीं दूंगा। फरमाया अपने पर खर्च करने से बेहतर 500 रुपया 200 रुपया उसके हाथ के अंदर पकड़ा दे, वो तुझे यूं देखेगा, बस कहना बस अल्लाह कबूल करे, अल्लाहु अकबर, फिर यूं करके देखे उसकी अगर निगाह आसमान की तरफ उठ गई, आसमान वाले की निगाह तेरी तरफ उठ जाएगी, आसमान वाले की निगाह तेरी तरफ उठ जाएगी। ये जूती काटने वाला मोची, मैं नहीं कहता ये कमतर है, मैं नहीं कहता ये फकीर है, तुम्हारे घर में दिहाड़ी करने वाला जिसे आप कहते हो ओवर टाइम ला के जावी, एवी कब करके जावी, उत्ते चढ़ जा, वो 4-4 पौड़ियां बांध कर ऊपर चढ़ा हुआ है। अल्लाहु अकबर, जो खाना खुद खा रहा है वो खाना उसे खिला दे। अल्लाहु अकबर, जो दोपहर का सालन बच गया, अल्लाह की कसम आप मैं बताऊं रिज़्क़ की तंगी कैसे दूर होगी जब दोपहर का सालन बच गया और रोटियां बच गई। शाम को जब वो 1200 रुपए लेके जाए, लाहौर तेनू की चाहिए 1200 ही देता, तेनू आप देना मैनू नहीं नहीं नहीं, ये खाना भाई मैं नहीं, मैंने तो खा लिया, अल्लाह करे तेरे छोटे बच्चों के लिए छोटा गोश्त काम आएगा, वो 10 अजी मैं ले जा जी, मैं ले जा जी। अल्लाहु अकबर, जितनी दफा वो कहेगा मैं ले जा जी, मैं ले जा जी, उतने जन्नत के दरवाजे तेरे लिए खुलते जाएंगे। अल्लाहु अकबर। मेरे अजीजों, अल्लाह की कसम, हम तो दुआएं लेने देने के आदी हो गए। अगर कोई फ्रूट की थैली कोई चीज घर लेके गया, किथों अब्बा लेके आया, अब जिथे कम किया सी उन्होंने दिया, जहां मैंने काम किया था उन्होंने दिया, इन्ना सखी है माशाअल्लाह, अल्लाह नु बाग लगा देवे, ओदे बच्चे भी आने, अल्लाह ओदे बच्चे नु नेक कर दे, अच्छा ओदी तियां भी आने, अल्लाह ओदी तियां नु नसीब जगा दे। यतीम बच्चे मेरे अजीजों देखते रहेंगे, देखने पर भी अजर सवाब मिलता रहेगा, खाते रहेंगे, खाने पर भी सवाब। आदत डालो, अपने बच्चों को तुमने मोबाइल पकड़ने की आदत डाली, अपने बच्चों को तुमने पबजी पकड़ने की खेलने की आदत डाली, अपने बच्चों को खैरात करने की आदत डालो।
4 बच्चे मस्जिद के अंदर लेके आते हो ना, तुम 50 रुपए दो, हर बच्चा 10 रुपए दे, 10 रुपए तुम दो। रब्बे अकबर की कसम है, जितने हाथों से सखावत की खुशबू आती रहेगी उतने हाथों में क़यामत के दिन दामान मुस्तफा थमा दिया जाएगा, उतने हाथों के अंदर मेरे अजीज हौज़े कौसर का जाम पिला दिया जाएगा। रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम। तज़किया करना अंदर का, अंदर की सफाई, चेहरे की कितनी सफाई, जिसके ब्यूटी पार्लर में, जिसके सिगार मेज पर, जिसके घर के कमरे में जाके देख लो 36 क्रीम में लिपा टोपी वाली पड़ी है मेरे अजीजों, लिपा पोती वाली पड़ी है। लेकिन मेरे अजीजों, चेहरे को साफ करने के लिए 1000 5,000 ऑर्डर पर मंगवाया जा रहा है, सामान मंगवाया जा रहा है। दिल की सफाई करने के लिए मेरे अजीजों रत्ती बराबर भी इंसान को एहसास नहीं हो रहा। अल्लाह फरमाते वला कि लयनाल अल्लाह लहुमुहा वला दिमाउहा वला कि यनालहु तक़वा मिनकुम। अंदर साफ कर अपना। बिलाल का रंग काला था, पता नहीं कौन सी सोचों में आप चले गए, आपसे तो नहीं मांगता है तो अल्लाह दे रहा है। बिलाल का था रंग काला, बिलाल के पास तो कपड़ा भी कोई नहीं था, पैर में जूता भी कोई नहीं था। बताओ बिलाल के बाप का नाम किसको याद है? बिलाल की अम्मा का नाम किसको याद है? बिलाल के चाचे का नाम किसको याद नहीं? कहाँ से उठ के आया था, कहाँ आया? सुलेमान फारसी कौन था, कहाँ से उठ के कहाँ आया? जब सहाबा को मुआखजा आपस के अंदर भाई भाई बनाया गया, ये तेरा भाई, ये तेरा भाई, ये तेरा भाई, जिसने इस्लाम की खातिर सबसे पहले मुंह पर थप्पड़ खाया था और अबू जहल ने थप्पड़ मारा था, इतना जोरदार थप्पड़ लगा था कि कान का पर्दा भी फट गया था। अल्लाह ने फरमाया जिसने आज तेरे हाथ, अपने हाथ से तेरे मुंह पर थप्पड़ मारा, मैं भी अल्लाह बेनियाज हूँ, उसी की गर्दन के हाथ पर छुरा तेरे हाथों से फिरवाऊंगा। सुलेमान फारसी साहबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहि मजमाइन फरमाते जब हर एक को एक का भाई बनाया, बारी मेरी आई, न मैं इधर का रहा न उधर का। आपने फरमाया कौन बचा? या रसूलुल्लाह सलमान बचा। आपने फरमाया अंसार के भाई, महाजिर अंसार के भाई, सुलेमान मिन्ना, ए सुलेमान मुबारक हो, कयामत तक के लिए मोहम्मद ने तुझे अपना भाई बना लिया है। कहां से उठ के आ और कहां बैठा होगा? अंदर की सफाई, अपने अंदर की सफाई कीजिए खुदा के वास्ते। फिर मस्जिदों पे खर्च करना, फिर मदरसों पे खर्च करना, फिर रिश्तेदारों पे खर्च करना, फिर यतीमों पे खर्च करना, फिर अल्लाह के हुक्मों को मानना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करना, इंशाअल्लाह आसान हो जाएगा। अल्लाह में अमल की तौफीक अता फरमाए। बैठिए आपसे काम लेना इंशाअल्लाह ताला। कल इंशाअल्लाह 7 सितंबर को, कल 7 सितंबर को इंशाअल्लाह गोल्डन जुबली खत्म नबुव्वत 50 साल 1974 के अंदर हमारी अदालतों ने एक फैसला मंजूर किया था। वो फैसला क्या था कि कादियानियों को इस्लाम से खारिज करार दिया था कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत पर यकीन नहीं रखते, हमारे इस्लामी अदालतों ने उनको इस्लाम से खारिज करार दिया था कि वो दायरा इस्लाम से खारिज है। तो उसी आज मेरे अजीजों 7 सितंबर 2024 को मेरे अजीजों 50 साल हो रहे हैं इस फैसले को। उसी फैसले का जश्न गोल्डन जुबली मनाने के लिए तमाम दीनी दुनियावी जमातें, तमाम सियासी जमातों को मीनार पाकिस्तान पर इकट्ठा होने की दावत दी गई है और पूरे पाकिस्तान से मुसलमान और पाकिस्तान से बाहर से मुसलमान इंशाअल्लाह ताला कल इंशाअल्लाह मीनार पाकिस्तान पर खत्म नबुव्वत, आलमी खत्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस बनाने के लिए इंशाअल्लाह इकट्ठे होंगे। पूरी दुनिया कुफर को और खुसूसन कादियानी फितने को इस बात का एहसास दिलाएंगे कि खबरदार, हर जगह, हर गली, हर मैदान में इस फितने का इंशाअल्लाह ताकुब करेंगे। और मुसलमान बच्चा का स्कूल पढ़ने वाला हो या कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने वाला हो, इंशाअल्लाह अपने नबी की खत्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ करेगा इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, अल असर तालीमी मरकज से भी गाड़ियां जाएंगी, 4 गाड़ियां जाएंगी अल्लाह के फजल करम से। और फिर मेरे अजीजों, कुछ ऐसे हजरात, कुछ तुलबा इकराम और कुछ ऐसे हजरात जो जाना चाहते हैं लेकिन महंगाई ने कमर तोड़ रखी है, किराया ना होने की वजह से नहीं जा सकते, तो उनके लिए ऊपर से जो हिदायत है कि हर मस्जिद के अंदर जुमे के खुतबात में या इनफरादी तौर पर या समाजी या ताजिरों से जो है वो फंडिंग ली जा रही है कि
जोक दर जोक मुसलमान हमारे ताउन से वहां शामिल हो सके। तो खत्म नबूवत के लिए जो कल बसों का काफिला इंशाअल्लाह पीर महल से रवाना होगा, उन बसों की किराए की मद में, उन हजरात की रिफ्रेशमेंट की मद के अंदर हुजूर के खत्म नबूवत के चौकीदारों की, जो मुल्क की चौकीदारी करते हैं उनके लिए हम कितना कुछ देते हैं, जो हुजूर की खत्म नबूवत के चौकीदार हैं कम से कम उनके लिए भी हमारे माल जान में से कुछ खर्च होना चाहिए। इंशाअल्लाह झोली बाद में फेरेंगे, ये जितने मुझे मिले सबसे पहले मैं डालता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के आए, हुजूर की खत्म नबूवत के काफिले के लिए माशाअल्लाह बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। कम से कम 50,000 होना चाहिए भाई, कम से कम 50,000। सारे उठ के आओ इंशाअल्लाह ताला, जाएंगे भी और